یقین جو ہے اس کو آپ کہیں گے علم الیقین. اور اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں وہاں دیکھیں واقعی ہو رہا فساد, اب تو کوئی تامل رہا ہی نہیں بالکل. یہ ہے عین الیقین کہ آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو یقین حاصل ہوا ہے. لیکن بعض دفعہ انسان دیکھ کر بھی اس کو ضروری نہیں کہ صحیح علم ہو. مثال میں دیتا ہوں کہ آپ کسی میدان کے اندر ہیں اور آپ کو کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی, تو آپ نے دیکھا اور دیکھ کر سمجھا ارے وہ آدمی جو جا رہا ہے وہ تو میرا دشمن ہے اور میں میدان میں اکیلا ہوں, مجھے مار کھائے گا. دیکھ کر آپ نے یہ اندازہ کیا. اب آپ بھاگ رہے ہیں, وہ اس نے دیکھا ہے کہ آدمی بھاگ رہا ہے, اس نے پہچان لیا آپ کو کہ آپ کون ہیں, آپ تو دوست ہیں, وہ بھی آپ کے پیچھے بھاگنا شروع ہوا اور آپ کو پکڑ لیا. تو آپ کہیں کہ میں تو سمجھ رہا تھا کوئی میرا دشمن ہے, تو میرا دوست نکلا. یہ سمجھا کیسے تھا؟ دیکھا تو تھا, لیکن دیکھنے کے باوجود صحیح علم نہیں حاصل ہو سکا. سمجھ آئے نہیں؟ عین الیقین میں بھی 100% اطمینان نہیں ہو سکتا کہ جو دیکھا وہ صحیح دیکھا. جب 100% یقین حاصل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین. قیامت میں جو علم حاصل ہوگا وہ نہ علم الیقین ہوگا, نہ عین الیقین ہوگا, حق الیقین ہوگا. اس واسطے کہ وہاں ہر چیز ویسے ہی نظر آئے گی جو اس کی حقیقت ہے. سمجھ رہے نہیں بات؟ یہ بھی میں بتلا دوں, جب مسئلہ آئے گا تو بتاؤں میں. دنیا میں انسان کو دیکھنے میں دھوکہ کیوں ہوتا ہے؟ اس واسطے ہوتا ہے کہ یہاں دنیا میں لمیٹیشنز ہیں ہر چیز کے واسطے. اللہ نے یہاں لمیٹیشن رکھی دنیا میں. آپ کسی چیز کو دیکھیں اتنے فاصلے سے ہو تو صحیح دیکھیں گے, نہ بالکل نزدیک ہو کہ آنکھ سے ملا لیں, نہ اتنا دور ہو کہ صاحب آپ کی نظر پورے کام نہ کر رہی ہو. لمیٹیشن ہے. آنکھ کے سامنے ہو, ادھر ادھر ہو تو بھی آپ نہیں دیکھ سکتے, پیچھے ہو تو نہیں دیکھ سکتے. اتنی لمیٹیشن ہے دنیا کے اندر دیکھنے کے لیے. لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ قیامت میں ان فاصلوں کی کوئی حقیقت نہ رہے گی. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ نہ وہاں دن اور رات ہوں گے کہ زمانے ہوں, نہ وہاں مکانات جو ہیں, مکان کا مطلب جگہ, زمان کی قید بھی ختم ہو جائے گی, مکان کی قید بھی ختم ہو جائے گی. یہ تو دنیا میں ہے, وہاں کچھ نہیں ہوگا. وہاں جو چیز دور ہے وہ نزدیک ہے, جو نزدیک ہے وہ دور ہے. کوئی فرق نہیں ہوگا دور اور نزدیک کے اندر. اسی واسطے قرآن شریف میں سورہ قاف میں فرمایا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, آج تو تیری آنکھ لوہے کی آنکھ ہے کہ جس میں ذرہ برابر کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے. وہاں ساری حقیقتیں کھل جائیں گی. اگر میرے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں تو پھر وہ جو حدیثوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جنت والوں سے ملیں گے اور آمنے سامنے قرآن شریف میں متقین علی سرر مصفوفہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے, اور ایک جنتی دوسری جنتی سے بات کرے گا. اور جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کی جنت آسمان اور زمین سے بڑی ہوگی. تو پھر یہ کیا تماشا ہے کہ صاحب باتیں بھی ہو رہی ہوں گی, ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی ہوں گے, اور جنتیں اتنی بڑی بھی ہوں گی. میں نے یہ کہا کہ وہاں نہ زمان ہوگا نہ مکان کی یہ قیدیں ہوں گی جو دنیا میں ہیں. اس واسطے وہاں جو چیز نظر آئے گی, چونکہ لمیٹیشن نہیں رہی, وہاں حقیقت نظر آئے گی اس کی. تو وہاں حق الیقین حاصل ہوگا. دنیا میں علم الیقین ہے یا عین الیقین ہے, لیکن آخرت میں حق الیقین ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ یقین کے مختلف درجے ہیں. اب انسان کی کمزوری کیا ہے؟ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ اس کو علم الیقین پر اطمینان نہیں ہوتا جب تک عین الیقین نہ ہو, آنکھ سے نظر نہ آ جائے. فارسی میں بھی کہتے ہیں کہ دیدہ کہ بود مان شنیدہ کہ بود مانند دیدہ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ. بھائی سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کے مقابلے میں کیسے ہو سکتی؟ ایک بات آپ نے سنی اور ایک بات آپ نے دیکھی, تو دیکھی ہوئی بات کا درجہ بڑھ کر ہوتا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں ایک انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب تک دیکھ نہ لے اس کو اطمینان نہیں ہوتا. اس واسطے یہ خیال ہوگا بھائی ٹھیک ہے, کہاں جا رہا ہے کہ جنت ہوگی جہنم ہوگی, مان لیتے ہیں, مگر اطمینان تو نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا جنت کو اور جہنم کو.
سمجھ میں آیا؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ جو حدیث آتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب انسان کو بہانہ ہے، ایکسکیوز ہے کہ جب آنکھوں سے نہیں دیکھا تو بتائیے ہم کیسے مان لیں گے؟ مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر یہ ایک فطری بات ہے۔ تو دراصل یہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بے شک انسان کے اندر یہ کمزوری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایک کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کی زندگی از اول تا آخر اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس میں جھوٹ بولنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اللہ کا ایک رسول ہونا چاہیے۔ اب میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو آج سارا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ عقل بھی اس کو مانتی ہے، اور ہمارا علم بھی یہ کہتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگرچہ انسان کی کمزوری ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر مانتا ہے، لیکن بہرحال دنیا میں کام اسی طرح تو چلتا ہے۔ کچھ چیزیں آنکھوں سے دیکھ کر مانتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہے کانوں سے سن کر مانتے ہیں، کچھ چیزیں اور ذریعوں سے مانتے ہیں۔ اب شاید کہ کیا نام ہے لندن کے اندر کوئی واقعہ ہوا تو کیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ آپ مانتے ہیں، جگہ جگہ اس کو نقل کرتے ہیں، ٹی وی میں آ گیا، ریڈیو میں آ گیا، آپ نے اس کو سنا، سننے کے بعد آپ نے صحیح سمجھ لیا۔ دنیا میں کام اسی طرح چلتا ہے۔ وہاں کوئی نہیں کہتا کہ صاحب میری فطرت میں اللہ نے چونکہ رکھا جب تک میں آنکھ سے نہ دیکھ لوں میں اس بات میں نہیں مانتا۔ تو آپ ہر بات کو آنکھوں سے دیکھ کر مانیں، ظاہر نہیں ہوتا۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب دنیا کا کام اس طرح چلتا ہے سن کر کے، تو آخر نبی کی بات کو کیوں نہیں مان لیتے تم؟ نبی کی بات کو مانو گے یہ تمہارا کمال ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے دو حدیثیں میں سناتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کا نام ہے طوافون۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ گشتی پارٹی، سمجھ آیا؟ جس کا کام کیا ہے؟ راؤنڈ لگاتے رہیں، چلتے دیکھتے پھرتے رہیں کہ ادھر۔ وہ ایک گشتی پارٹی ہے فرشتوں کی، طوافون۔ ان کا کام کیا ہے؟ کیوں گھومتے پھرتے ہیں؟ وہ یہ دیکھنے کے واسطے کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں اس کا کلام پڑھا جا رہا ہے، کہاں لوگ بیٹھ کر کے اس کو یاد کر رہے ہیں۔ کہیں اگر ان میں سے کسی جماعت کو کوئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے دین کی باتیں ہو رہی ہوں، وہ وہاں سب جمع ہو جاتے ہیں، وہ فرشتے بھی، اور بلکہ اور جو ان کی اسی کام کے لیے اور دوسرے فرشتوں کی جماعتیں مختلف ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی بلا لیتے ہیں۔ تم بھی آ جاؤ، کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ تو یہاں لوگ بیٹھے ہیں، ان کو یہیں بلا لیتے، وہیں بلا لیتے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر تو یہ ایک سلسلہ فرشتوں کا قائم ہو جاتا ہے، آسمان سے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، ادھر سے جمع ہو رہے ہیں، ادھر سے جمع ہو رہے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں اور دین کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں، وہ سب آ کر گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب مجلس برخاست ختم ہو جاتی ہے یہ بھی چل پڑتے ہیں۔ اللہ میاں ہر دن فرشتوں سے چونکہ رپورٹ لیتے ہیں، گورنمنٹ کا بھی قاعدہ ہے کہ رپورٹ جانی چاہیے، تو یہ رپورٹ ڈیلی رپورٹ جاتی۔ اب وہ جب رپورٹ پہنچتی تو اللہ میاں پوچھتے ہیں یہ میرے بندے یہ کام کیوں کر رہے تھے، اپنا وقت اس میں کیوں لگا رہے تھے، مجھے یاد کرنے میں، میرے دین کے مسئلے بیان کرنے میں، سننے میں کیوں لگا رہے تھے؟ آخر کہیں گے خداوندہ اس لیے کہ ان کو آپ کی جنت کا لالچ ہے، اور اس لیے کہ وہ جہنم سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ اس لیے میں سنا رہا ہوں یہ حدیث، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کریں گے خداوندہ نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر دیکھ لیں تو فرشتے کہیں گے پھر خداوندہ وہ تو آپ کی نافرمانی کرے ہی نہیں، بالکل ان کے تو 24 آور 24 گھنٹے آپ کی یاد ہی میں لگے رہیں، پھر تو کچھ نہ کریں سوائے آپ کی یاد کے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے جس سے ڈرتے ہیں؟ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیں تو فرشتے کہیں گے خداوندہ پھر تو نافرمانی کا تصور بھی ان کو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے، یہ کیوں جواب لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بے شک آنکھوں سے دیکھنے ہی سے اطمینان ہوتا ہے، مگر یہ کیسے بندے ہیں
کہ جنہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کے باوجود مان رہے ہیں. یہی تو کمال ہے. اسی پر جنت کی بشارت ہے. دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ میرے بھائی کون ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ وہاں بھائی کون ہے کا مطلب یہ تو سوال تھا ہی نہیں کہ بتاؤ کہ کیا میرے حقیقی بھائی، میرے باپ کی اولاد کون کون ہے، یہ پوچھنا نہیں تھا. وہ سوال کا انداز ایسے تھا. تو صحابہ نے اپنے دماغ سے سوچ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ہیں آپ کے بھائی. اور وہ اس لیے کہ وہ مراد اس سے مجازی بھائی تھا، کہ مطلب یہ کہ ہم بھائی وہی ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرے، اخوت کا برتاؤ کرے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا میں دو ہی قسم کے انسان ہیں، یا تو رسول اللہ کے دشمن ہیں یا رسول اللہ کے مطیع فرما بردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو دشمنوں کو تو نہیں بھائی کہا جائے گا، تو مطیع فرما بردار ہم ہیں آپ کے بھائی. فرمایا کہ تم نہیں. عرض یا رسول اللہ پھر کون ہے آپ ہی بتائیے. آپ نے فرمایا وہ جو میرے اور تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے قرآن شریف کا اترنا جو ہے ان کے زمانے میں نہیں ہوا، بعد میں آئیں گے اور پھر میری بات مجھے مانیں گے اور اس بات کو تسلیم کریں گے کہ میرے اوپر قرآن اترا ہے، وہ ہے میرے بھائی. کیونکہ یہ ان کا کمال بتلانا مقصود ہے کہ بھئی تمہاری آنکھوں کے سامنے تو معجزے ہیں، قرآن کا اترنا ہے، تو حق اور باطل تو کھل کر تمہارے سامنے آ گیا. تمہارے سامنے میری زندگی ہے، لیکن جن کے سامنے یہ سب کچھ نہیں اور پھر مان رہے ہیں، کتنا ہے کمال ان کا. تو اس لیے میں نے کہا کہ کمال اسی پر سارا اجر ملنا اور سارے درجے ملنا ہے. تو اس لیے یہاں فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا، امن قریب ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ برحق ہے. کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا؟ یہ ساری باتیں اس لیے کہیں تاکہ کسی طرح کا کوئی تردد نہ رہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. آپ ایک چیز وہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فرمایا جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے. قرآن شریف میں دو باتیں ہیں اور ہر جگہ یہ دو باتیں اسی طرح ہیں. ایک تو یہ کہ ان الذین کفروا، اور اسی طرح مشرکین، کافر اور مشرکین جو ہیں ان کے واسطے تو کہا گیا جہنم میں جائیں گے. اور وہاں یوں قید نہیں لگے وہ کافر جس نے زنا کیا، وہ کافر جس نے چوری کی، وہ کافر جس نے دھوکہ دیا، وہ کافر جس نے جھوٹ بولا، یہ سب کچھ نہیں کہا گیا. سمجھ میں آ گئی بات نہیں؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. بس ان کا کفر اور شرک جو ہے یہ ان کو جہنم میں لے جائے گا، عمل سے کوئی مطلب نہیں. جہاں پورے قرآن شریف میں یہ بات اسی طرح سے ہے. وہیں دوسری بات کیا ہے اس کے مقابلے میں، جہنم میں جانے والوں کے مقابلے میں ان کی بات آئے گی جو جنت میں جانے والے ہیں. قرآن شریف میں ہر جگہ جنت میں جانے والوں کا جہاں ذکر آیا وہاں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا. سمجھ میں آیا؟ یہ ہر جگہ قرآن شریف میں. کہیں نہیں قرآن شریف میں کہا گیا کہ جو ایمان لے آئے وہ جنت میں جائیں گے، یہ نہیں کہا گیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے نیک عمل کریں. ہر جگہ قرآن شریف میں. اس سلسلے میں یہ بات بتلا دوں کہ جہنم میں جانا، جہنم کا مستحق بن کر، اس کے لیے تو ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے کفر اور شرک. بس آگے کچھ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، لے جاؤ جہنم، ختم. ایک جہنم میں جانے والے ہوں گے اس لیے نہیں کہ وہ اس کے مستحق ہیں، بلکہ اس واسطے بھیجنا ان کو تاکہ یہ پاک صاف ہو جائیں. سمجھ میں آیا؟ جیسے سونے اور چاندی کو، لوہے کو آگ میں ڈال کر کے اور اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ اس سے کوئی کام لے سکیں، سونے چاندی کا زیور بنا سکیں، لوہے کی آپ چھری اور تلوار اور بھالے تیار کر، جو بھی چیز آپ کو بنانی وہ بنانے، اس کے واسطے آگ میں ڈالنا پڑتا ہے. تو اس لیے نہیں کہ لوہا اسی لیے ہے کہ آگ میں ڈالا جائے، اس لیے نہیں کہ سونا اور چاندی اسی واسطے ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، وہ اس کا مستحق نہیں ہے.
لیکن ان کو کارآمد بنانے کے واسطے اس کی ضرورت ہے کہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو اسی طرح سے ایک مومن بندہ کہ جس کے ساتھ بدعمالیوں کے ڈھیر ہیں، وہ مستحق تو ہے جنت میں جانے کا ایمان کی وجہ سے، مگر وہ جانے کے قابل نہیں ہے۔ اس قابلیت کو پیدا کرنے کے واسطے اس کو آگ میں ڈالیں گے، کلین ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، پھر جائے گا جنت میں، ایمان نکھر جائے۔ تو ایک یہ جنت میں جانا سیدھے سیدھا نہیں ہوا، بلکہ یہ کہیں اور کے چکر لگا کے آئے ہیں۔ سیدھا سیدھا جنت میں کون جائے گا؟ جنت کا اصل مستحق جو ہے کہ سیدھا جنت میں چلا جائے، وہ کون ہوگا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لیا اور نیک عمل کیا، اب جا رہے ہیں سیدھا جنت میں۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے۔ یہ میں ساری تقریر اس لیے کر رہا ہوں، حالانکہ کوئی موٹی باتیں نہیں، سب سمپل ہیں۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تو پہلے کہا تھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لیا اور نیک عمل کریں، وہ ہم پڑھ جاتے ہیں ان آیتوں کو قرآن شریف میں ہر جگہ۔ میں نے کہا ہر جگہ یہ اسی طرح مضمون ہے، لیکن پڑھ جاتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے ہم کہ آخر یہ ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کو جو لگایا ہے، تو ذرا ہم اپنے کو جھانک کے دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھتے۔ اس لیے آگے ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں سے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے کچھ کام ہونے والا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ عمل کچھ نہیں، نہ کرنے کا ارادہ اور نہ کرنے کا ڈر، کہ نہ کرنے کے نقصانات کیا ہوں گے اس کا ڈر ہے، کچھ نہیں، جو سمجھ میں آیا وہ کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ پورا اطمینان ہے جائیں گے جنت میں۔ کیوں جائیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ آرزو ہے۔ ایک ہوتی امید اور ایک ہوتی آرزو۔ امید تو ہوتی ہے کوئی کام کرنے کے بعد کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اب اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں آپ امید۔ اور آرزو کس کو کہتے ہیں؟ آرزو یہ کہ عمل میں کچھ نہیں، کام کچھ نہیں کیا، بس ویسے ہی آپ خوش فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہاں صاحب مجھے تو یہ مل کے رہے گا۔ کیسے ملے گا میاں جب اس کے لیے کوشش نہیں کی؟ کوشش جو مناسب کرنا، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جس نے دنیا عاجلہ کہا دنیا کو، کیونکہ انسان کی کمزوری ہے، جلدی چاہتا ہے، بہت جلدی، وکان الانسان عجولا، ہر چیز جلدی چاہتا ہے۔ تو دنیا میں چونکہ نتیجہ جلدی آ جاتا ہے، بس دنیا میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے تاکہ یہ فائدہ ہو جائے، یہ فائدہ ہو جائے، یہ فائدہ ہو جائے۔ اور آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ نماز کیوں پڑھنی ہے بھائی؟ نماز اسی طرح تھوڑی پڑھنی کہ آج پڑھیں گے صبح کی نماز تو شام تک اس کا نتیجہ نکل کے آ جائے گا، اس کا نتیجہ نہیں ملے گا تب مرنے کے بعد۔ اسی لیے اس کو آخرہ کہتے ہیں، دنیا کے بعد، عاجلہ کے بعد وہ آخرہ، بعد میں آنے والی۔ تو فرمایا جب صرف دنیا چاہتا ہے، ہم بھی اس کو دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں جو دینا ہے۔ لمن نشاء، لے بھائی تو دنیا میں چاہ رہا لے لے، اولاد چاہیے اولاد لے لے، مال چاہیے مال لے لے، جس کو ہم نے چاہا ہے تو ہم اس کو دنیا میں دے۔ چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مانگنے والے کو دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کا بھی ایک حکمت اور مصلحت ہے، اس کے مطابق جو دنیا میں چاہ رہا ہے ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ آخرت کے لیے اس نے کچھ نہ کیا نہ اس نے چاہا۔ آگے فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، جس نے آخرت کا ارادہ کیا ہے، یعنی وہاں کامیاب ہونے کو چاہا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا میں چاہنے سے نہیں، خالی ارادہ، حالانکہ ارادہ جو ہے وہ محض چاہنے کو نہیں کہتے، یہ بات سن لیجیے آپ، محض چاہنے کو نہیں کہتے ارادہ، ارادہ کہتے ہیں چاہنے کے بعد کا وہ مرحلہ جس کے بعد بس انسان کو عمل کرنا ہے، وہ ارادہ ہے۔ یہاں فرمایا ومن اراد الآخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا ہوا ہے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں، وسعى لها سعيها، اور اس آخرت کے لیے محنت وہی کی جو اس کے لیے مناسب ہے۔
یہ نہیں کہ جانا تو ادھر کو تو چلے جا رہے ادھر کو، محنت تو خوب ہو رہی مگر جا کہاں رہے، پہنچیں گے کہاں؟ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں کیسے پہنچیں گے اگر اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ تو وسعى لها سعيها، اس آخرت کے ہی مناسب جو ہے وہ کوشش کر رہا ہو، اور پھر یہ ساری کوشش ایمان کے ساتھ ہو، وهو مؤمن، تو فرمایا فاولئک کان سعیهم مشکورا، ان کی محنت جو ہے اس کی قدر کی جائے گی۔ تو یہاں میں نے عرض کیا کہ خالی آرزویں جو ہیں ان سے نہیں کام چلے گا، عمل کچھ نہیں ہے، کوئی محنت کچھ نہیں ہے، خالی آرزویں کر کے بیٹھ گئے۔ امید جو ہے وہ اچھی بات ہے، محنت کر کے یہ امید قائم کرنا کہ اللہ اس کی جزا دیں گے، اللہ اس کو قبول فرمائیں گے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی واسطے ایمان نام ہی ہے بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان جو حالت ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ نا امیدی کفر ہے، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمتوں سے نا امید مت ہو۔ نا امید جو ہے، نا امید ہونا کافروں کا شعار ہے، تم تو مومن ہو۔ تو امید قائم کرنا اچھی بات ہے، آرزویں قائم کرنا یہ تو ہوا میں گرا باندھنے والی بات ہے۔ کسی شخص کو اگر سینٹ کا ممبر بننا ہے محنت کرے گا، گھر بیٹھے بیٹھے آرزو کر لے کہ میں سینٹ کا ممبر بن جائے، کہاں سے بن جائے گا؟ وہ نہیں بن پاتا، جو اس کا طریقہ ہے اس کے واسطے محنت اس کو کرنی پڑے گی، جو بھی محنت ہو۔ تو اس لیے یہاں فرمائے لیس بامانیکم، نہ تمہاری آرزوؤں سے، مت سمجھو کہ ہم تو بہترین امت ہیں۔ اچھا بھائی بہترین امت ہے، گھر میں پڑے رہو گے؟ بہترین امت ہے تو تمہارے اوپر ذمہ داری بھی بہترین آئیں گی، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا وہ تم کو کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ بہترین امت ہے تو بستر پہ سو جاؤ اور آرزویں کرتے رہو کہ جنت میں جانا ہے۔ لیس بامانیکم، نہ تمہاری آرزوؤں سے نہ اہل کتاب کے۔ اہل کتاب کی بات اس لیے کہی وہ بھی جنت اور جہنم کی بات کرتے ہیں، اور جو اور ہیں کفار مشرکین تو ان کے یہاں تو دین ہی کوئی نہیں آسمانی، تو وہ کہیں کو آرزویں کریں گے؟ تو فرمایا نہ تمہاری آرزوؤں سے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے کوئی برا عمل کیا اس کو اس کی جزا ملے گی۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کو چھوڑ کر نہ ان کو کوئی ان کا کارساز ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا، کوئی ان کی مشکلوں میں ان کا کام کا مدد کرنے والا اور ان کا ساتھ دینے والا، ان کی بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ جیسا عمل برا کیا ہے اس کا بدلہ اللہ دیں گے، آرزوؤں سے کام نہیں چلتا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس نے نیک عمل کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ایمان کی حالت میں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرہ برابر ان پر زیادتی نہ ہوگی۔ نقیر یہ جو آپ نے ابھی کھجور کھائی تھی نہیں رمضان میں، وہ جو کھجور آپ کے اندر سے گٹھلی نکلتی ہے، اس گٹھلی کے اندر جو یوں کہیے کہ جو جھلی لگی ہوئی ہوتی باریک سی، دیکھا آپ نے باریک سی ایک جھلی، اس کو کہتے ہیں نقیر۔ اور وہ جو اس کی پھٹن ہے گٹھلی کی، اور اس کے اندر تھوڑا دھاگا ہوتا ہے باریک سا، اس کو کہتے ہیں فتیل۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا بھی قرآن شریف کے اندر ہے، وہ فتیل کہتے ہیں، اور جو باریک جھلی اس پر لگی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں نقیر۔ یہ محاورے ہیں قرآن شریف میں عرب کے اندر، جیسے آپ اردو میں بولتے ہیں رتی برابر، تو یہ رتی جو ہے یہ چونکہ سارے وزنوں میں سب سے ہلکا وزن ہوتا ہے، تو آپ یہی کہتے ہیں میرا رتی برابر یہ اس کے اندر صلاحیت نہیں، رتی برابر اس نے کام نہیں کیا، بہت مطلب یہ کہ بالکل نہیں کیا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی عربی محاورے کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوئے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، رتی برابر بھی ان پہ زیادتی نہیں ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو جیسا عمل ہے اس کے مطابق ان کے سامنے آئے گا۔ یہاں فرمایا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو۔ یہ بات ایک تو اس وجہ سے بھی کہی کہ چونکہ بات اہم کہی جا رہی ہے، اور قرآن شریف کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی اہم بات کہنی ہو تو مردوں اور عورتوں کو خاص طور پر خطاب کیا جاتا ہے، اے مردوں اور ایک عورت، تاکہ اہمیت۔ ویسے جب کہا جائے مسلمانوں تو سبھی آ گئی، اس میں سبھی آ گئے۔ ایک تو یہ ہے نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک اور نقطہ ہے اس میں، اور نقطہ یہ ہے کہ انسان عمل کرتا ہے اپنی طاقت
اور قوت کے مناسب. جتنی طاقت ہوگی اتنے تو عمل کرے گا، کمزور ہے تو عمل کم ہوگا. تو مرد اور عورت میں کون طاقتور ہے؟ مرد طاقتور ہے، عورت کمزور ہے. تو عمل کس کا زیادہ ہو سکتا ہے؟ مرد کا ہو سکتا ہے، کہہ رہا ہوں میں، ہوتا ہے ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ طاقتور ہے. عورت جو ہے وہ بیچاری کمزور ہے، اس کا عمل کم ہی رہ سکتا ہے. کہا گیا کہ یہاں مسئلہ وہ نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ نیک عمل ہے کہ نہیں. نیک عمل ہے، اس کا ایمان ہے، اس کے پاس جنت میں جانا ہے. یہی وہ بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ یہ مرد جو ہے یہ تو جہاد میں جاتے ہیں، جماعتوں میں لگتے ہیں، یہ تو بڑے کام کرتے ہیں، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. ہمارے لیے تو بڑا نقصان کی بات ہوگی، نہ ہم جہاد میں جا سکتے ہیں، نہ ہمارے لیے جماعت. آپ نے فرمایا کہ دیکھو کتنا اچھا سوال اس نے کیا، اس عورت نے. آپ نے فرمایا بہت اچھا سوال کیا. صحابہ نے آپ نے فرمایا. اس کے بعد فرمایا سن لو، اور جن عورتوں کی طرف سے تم آئی ان کو جا کر بتلا دو، تمہارا گھروں کے اندر رہنا، گھروں کے اندر کام کرنا، اور مرد جو گئے ہیں گھر سے باہر ان کی عدم موجودگی کے اندر تم گھر کی وہ پوری ذمہ داری سنبھالو جو تمہارے اوپر آ گئی ہے. یہی تم کو جنت میں لے جانے والا کام ہے. تو کیونکہ اب عورت کو جہاد میں لے کے جائیے، کیسے جہاد کرے گی؟ بیچاری کمزور ہے، وہ جہاد اس پر نہیں فرض کیا گیا. مردوں میں طاقت ہے، وہ جائیں جہاد کرنے کے واسطے. تو ان کا جہاد میں جانا جنت میں یوں کہیے کہ سبب بن جائے گا جنت میں جانے کا. ان کا گھر کے اندر بیٹھنا اور گھر کی حفاظت کرنا اور دین کے اور کاموں کے ساتھ ساتھ یہ جنت میں لے جانے والا ہوگا. دوست چلیے. إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة
وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بہتر طریقہ زندگی کس کا ہوگا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کے لیے سر تسلیم خم کیا، یعنی اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوا، وہ محسن اور نیک رویہ اختیار کیا زندگی میں. تو یہ نہیں کہ خالی عقیدہ ہی درست ہے، عمل بھی اچھا ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ابراہیم کے طریقے کو یکسوئی کے ساتھ اس نے اختیار کیا. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ خاص طور پر اس لیے بتلایا کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو تھا، جو شریعت ان کو دی گئی تھی، وہ اونچ اور نیچ سے اسی طرح پاک صاف تھی جس طرح یہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے. بعد میں جب امتوں میں سرکشی بڑھ گئی تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بنو اسرائیل نے جو خرمستیاں خوب دکھائیں، اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسے احکام ان کو دیے گئے جس میں انہیں سختی تھی، کیونکہ ان کی سرکشی جو ہے اس کے لیے سخت احکام کی ضرورت تھی. ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے نالائقی زیادہ کرتا ہو تو آپ سمجھائیں گے، جب نالائقی کم نہیں ہوتی ڈانٹیں گے، نالائقی کم نہیں ہوتی تو آپ کو سزا دیں گے، اور اس پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ جو اور نارمل طریقے پر اگر وہ ہوتا تو وہ پابندیاں اس پر نہ لگتی. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، جیسے ایک مثال سمجھنے کے لیے کہ اگر ماں باپ واقعی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اب بچہ جو ہے گھر سے باہر جاتا ہے، غلط بچوں کے ساتھ ملتا ہے، آپ اس کو روکتے ہیں کہ بھئی دیکھو غلط بچوں کے ساتھ ملنے سے یہ نقصان ہوتا ہے، اس واسطے ایسے بچوں سے مت جا کر ملا کرو. لیکن وہ جاتا ہے، رکتا نہیں ہے، تو آپ کے سمجھانے کا اثر نہیں ہو رہا تو آپ ڈانٹیں گے. کسی وقت آپ کے ڈانٹنے کا بھی اگر اثر نہیں ہو رہا تو آپ سزا دیں گے. سزا سے بھی نہیں باز آ رہا تو آپ پابندی لگا دیں گے آپ گھر سے باہر نہیں نکلنا. حالانکہ گھر سے باہر نکلنے میں اچھے بچوں سے بھی تو مل سکتا تھا وہ، لیکن اب آپ نے اس کو گھر سے باہر نکلنے ہی پر پابندی لگا دی ہے. تو یہ پابندی جو ہے وہ نارمل حالت میں نہیں چلا کر. نارمل میں تو یہ ہے کہ بھئی آپ کی نصیحت کا حاصل اور آپ کا مقصد کیا تھا؟ برے بچوں سے بچ کر رہے، بری سوسائٹی سے بچ جائے، اصل مقصد تو یہ تھا. لیکن پابندی لگنے کا حاصل کیا ہوا؟ اپنا اچھے سے ملے نہ برے سے ملے. تو ٹھیک یہی صورت بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں اور پہم سرکشیوں کی وجہ سے ان کو احکام سخت دیے. تو یہ سختی وہ نہیں تھی جو شروع سے چلی آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے اوصاف میں خود یہ بات موجود ہے کہ آپ نے
لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ اتار دیا کہ جو ان کے اوپر اللہ کے احکام کی سخت احکام کی وجہ سے پڑا ہوا تھا. یہ قرآن شریف میں اس بات کو کہا گیا. اور جو گلے میں بیڑیاں پڑ چکی تھیں ان سختیوں کی وہ بھی انہوں نے اتار دی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اتارنے کا مطلب یہ نہیں آپ نے اپنی مہربانی سے خود ہی اتار دی، بلکہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو جو دین آپ کو اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ اصل دین تھا، جس میں نہ سختی اور نہ بے حد نرمی تھی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اصل دین ملا ہوا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا چونکہ وہ اس کے مطابق تھا، اس لیے کہا جائے گا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ پیروی کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، یا آپ کے پیروکار جو مسلمان ہیں ان کے پاس وہی دین ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو اس لیے یہاں کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یکسوئی کے ساتھ طریقہ ابراہیم کی پیروی کی. یکسوئی کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ کہنے کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دین کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ کبھی ادھر کو بھی اپنا گھس گئے، گھر میں بھی گھس گئے، کبھی اس گھر میں بھی گھس گئے، کبھی اس کا طریقہ اپنا لیا، کبھی اس کا طریقہ اپنا لیا. یہ نہیں، بس یکسوئی کے ساتھ ایک راستے پر چلنا، یہ ہے وہ صورت جس کو پسندیدہ قرار دیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو تو دوست بنایا ہی تھا. اس واسطے دوست کا طریقہ بھی دوست ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. اسی لیے فارسی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہر چے از دوست می رسد نیکوست. دوست کے پاس تو جو بھی آئے گا اچھا ہی آئے گا. یا تو دوست دوست نہیں ہے وہ، اگر دوست نہیں ہے تو پھر تو ہے خطرہ، پتہ نہیں کیا چیز آ رہی ہے، اچھی چیز آ رہی ہے، بری چیز آ رہی. لیکن اگر دوست ہے، دوست کے پاس سے نقصان دینے والی اور غلط چیز اور ناپسندیدہ چیز کبھی نہیں آئے گی. تو اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو دوست قرار دیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابراہیم کا طریقہ اچھا ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی رشتے کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا، جب دوست بنا لیا تو ان کا سارے کام اچھے ہی ہو گئے. یہ نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے خود وہ کام کر کے دکھایا کہ جس سے دوستی اللہ کے ساتھ اور محبت اور تعلق کا پورے طور پر اظہار ہوا. قرآن نے یہی بات کہی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کو اللہ نے آزمایا کچھ باتوں سے، وہ اس میں پورا اترا آزمائش کے اندر. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ خلعت عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کو امامت اور پیشوائی دنیا کے انسانوں کی عطا فرمائی. تو پہلے ابراہیم کا امتحان ہوا، اس میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے انعام دیا. یہ اللہ کا معمول ہے. اگرچہ انبیاء علیہ والسلام معصوم ہوتے ہیں، پیدائشی معصوم ہوتے ہیں، اور ان کا انتخاب بحیثیت پیغمبر کے اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ ان کے عمل چونکہ اچھے ہیں لہذا پیغمبر بنا لو، جو بھی عمل اچھا کر لے گا اس کو پیغمبر بنا دیں گے، یا نہیں. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا انتخاب جو ہے وہ ان کا اپنا انتخاب ہے، لیکن جس کو منتخب کریں گے اس کے اعمال اچھے ہی ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ میاں کسی کو منتخب کریں اور اس کا عمل غلط ہو، تو یہ نہیں ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا دوست قرار دیا ہے، تو اس لیے کہ ابراہیم واقعی تھے اسی قابل. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے کو جھکا دینا اور اس کی فرما برداری کرنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس بات کو جو اچھا قرار دیا، فرمایا کہ یہ تو طریقہ طبعی ہے، عقلی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کی ہی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے. تو جب اللہ ہی مالک ہے آسمانوں اور زمین کے تو پھر اطاعت اور فرما برداری کس کی ہونی چاہیے؟ عقل بھی یہی کہتی ہے، نیچر بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ مالک الکل ہیں. اس لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ سے تھوڑی بچ کے کہیں بھاگ جائے گا، اس لیے کہ ہر چیز کا احاطہ اللہ نے کیا ہوا ہے. تو اللہ کے احاطے سے باہر کوئی نہیں، نقصان میں پڑے گا وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرے گا. تو اس لیے عقل یہ کہتی ہے، نیچر پوری کائنات کا اور یونیورس کا یہ کہتا ہے
کہ ہر چیز کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ مالک ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے پیغمبر یہ لوگ عورتوں کے بارے میں فتویٰ چاہتے ہیں۔ فتویٰ کہتے ہیں ایک ایسے حکم کے دینے کو کہ جس کی خلاف ورزی درست نہیں ہو سکتی، ایسے حکم کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ تو شریعت میں جب کوئی حکم دیا جائے کہ بھئی یہ حکم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے چاہو تو کر لو تو چاہو تو نہ کرو، وہ اس کو حکم ہی نہیں کہیں گے۔ حکم کے معنی تو یہ ہے کہ بس راستہ یہی ہے، اس طرح چلنا ہوگا، اس لیے اس کو فتویٰ کہتے ہیں کہ مفتی جو فتویٰ دے رہا ہے اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، اسی پر چلنا ہوگا۔ تو یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ چاہتے ہیں۔ مفسرین ایک بات کہتے ہیں کہ صحابہ کو یہ ادب حاصل ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، بہت کم سوال تھے، اسی لیے قرآن شریف میں کم ہی ایسا ہے کہ وہ یسألونک یستفتونک، بہت کم جگہ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 7-8 جگہ ہے صرف پورے قرآن میں کہ جہاں صحابہ کا کوئی سوال اور ان کا استفتاء نقل کر کے اور اس کا جواب دیا گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سوال بہت کم ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی گویا دین کی باتیں پہنچاتے تھے۔ اسی واسطے جب وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جب آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے جس کو وہاں تک جانے کی طاقت ہو، جب آیت اتری تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اکل عام، کیا ہر سال؟ آپ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر سوال کر دیا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہوگا؟ آپ پھر خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا کیوں تم سوال کرتے ہوگا کہ میں جواب اس کا ہاں سے دے دوں تو پھر وہ تمہارے لیے عمل کرنا اس پر مشکل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ میں تو دین لے کر آیا ہوں، جب چیز دین کی ہے تو میرا کام ہے اس کو پہنچا دینا، تو لہٰذا تم سوال کیوں کرتے ہو؟ جب میں وہ بات نہیں بتلا رہا ہوں سوال کیوں کر رہے ہو تم؟ تو اگر وہ چیز ایسی ہی ہوتی ہر سال کرنے کی، کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اس کو نہ بتلاتا؟ میرا نہ بتلانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسئلہ ہے نہیں۔ تو نبی کا کام دین کو پہنچا دینے کا ہے، کوئی سوال کرے کہ نہ سوال کرے، نبی پوری بات کہے گا، آدھی تہائی بات نہیں کہے گا۔ تو اس لیے بہت کم سوالات آئے ہیں صحابہ کی طرف سے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا۔ سوال کی بنیاد میں بتاؤں وہ یہ تھی کہ اسی سورت کے شروع میں یتیموں کے اور خاص طور پر یتیم لڑکیوں کے تعلق سے ہدایت آ گئی، احکام آئے، 2 رکوع پورے، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ان کے بدنیتی کے ساتھ ان کو اپنے تربیت میں نہ لو کہ تاکہ ان کے باپ سے ملا ہوا مال، ان کو ترکے میں جو کچھ مال اور جائیداد اور پراپرٹی ہاتھ آئی اس طرح سے تمہارے قبضے میں آ جائے گی۔ اب بڑی ہو گئی لڑکیاں، یتیم لڑکیاں، تو اب یہ تو شادی کرنا چاہتے ہیں، تو شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ پسند ہے، اس لیے کہ مال ہاتھ آ جائے۔ یہ شادی اس لیے نہیں کرنا ہے، شادی بھی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کہ پسند نہیں ہے، ناک نقشہ اچھا نہیں، بھائی کسی اور سے شادی کر دو، کسی اور سے اس لیے نہیں کرتے کہ جائے گی تو پھر یہ مال بھی چلا جائے گا۔ یہ زیادتیاں ہو رہی تھیں ان ایسی لڑکیوں کے ساتھ، تو شروع میں اس کے لیے بڑے سخت احکام دیے گئے۔ تو کچھ سوالات اس سے متعلق تھے، اس لیے یہاں اس سوال کو نقل کر کے اور اس کا جواب دیا گیا۔ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے تعلق سے، اور وہ فتویٰ تو عورتوں کے سلسلے میں جو سوال تھا وہ اس کا جواب آگے آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ بات جو میں نے ابھی کہی ہے اس کو دوہرا رہے ہیں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ جو کتاب میں تمہیں بیان کر دیا گیا ہے یتیم عورتوں کی تعلق سے کہ جن کو تم ان کا حق نہیں دیتے ہو۔ حالانکہ سوال اس کا نہیں تھا لیکن دوہرایا گیا خود سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسئلہ عام ہے، تمہارے ذہن سے نکلنے نہ پائے۔ سوال جو تمہارا ہے اس کا جواب ہم ابھی دے رہے ہیں، لیکن جب عورتوں کے بارے میں سوال آیا تو خوب سمجھ لو کہ یتیم عورتیں جو ہیں ان کے حقوق میں تمہاری طرف سے کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ ہم پھر دوہرا کر کہہ رہے ہیں، بغیر پوچھے کہہ رہے ہیں۔
وَمَا كُتِبَ لَهُنَّ، جو کہ حقوق ان کے لیے فرض کیے گئے ہیں تم ان کو نہ دو، اس کے تعلق سے جو کچھ کتاب میں اسی کتاب میں بتلایا جا چکا ہے تو اس کو بھی ذہن میں رکھو۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو، شادی کرو، مگر شادی اس لیے کرنا چاہ رہے کہ مال ملے گا، یہ نہیں کہ وہ پسند ہے۔ جب پسند نہیں ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کو حقوق جس طرح ایک بیوی کے حق ہوتے ہیں اس